آتش کے بعد اب ہم کلام غالب کا مطالعہ کریں گے. تو سب سے پہلے ناظرین غالب کے متعلق چند معروضی سوالات پر باتیں کرتے ہیں. نام اسد اللہ خان. تخلص غالب. پیدائش کب ہوئی؟ 1797 عیسوی میں. کہاں ہوئی؟ آگرہ میں ہوئی. وفات 1869 میں دہلی میں ہوئی. والد کا نام عبداللہ بیگ عرفیت مرزا دولہا. چچا کا نام نصر اللہ بیگ. بتا دیں ناظرین کہ جو ان کے چچا تھے نصر اللہ بیگ انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی والد کے انتقال کے بعد، اور جب یہ 9 سال کے ہوئے تو ان چچا کا بھی انتقال ہو گیا. غالب نے دہلی کا سفر 1812 عیسوی میں کیا اور تقریباً 50 برس دہلی میں ہی قیام کیا، اور وہیں پر ان کی شادی ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے 50 برس وہاں پر مستقل انہوں نے سکونت اختیار کر لی. غالب تازندگی کرائے کے مکان اور کرائے کی کتابوں پر گزر کرتے رہے. ناظرین یہ بات اکثر پوچھ لی جاتی ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے کہ جو ہمیشہ تازندگی کرائے کے مکان اور کرائے کی کتابوں پر گزر کرتا رہا، تو جواب ہو جائے گا غالب. اور غالب نے شاعری میں کس کی روش اختیار کی، یعنی کس کی پیروی اختیار کی؟ تو بیدل کی. بیدل فارسی کا بہت ہی مشہور شاعر ہے. غالب نے 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کی. ان کا پہلا تخلص اسد تھا. ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی. اس کے بعد فارسیت کا غلبہ، تخیل کی پروازی، تہداری، استفہام اور شوخی و ظرافت کلام غالب کی اہم خصوصیات ہیں. ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا. ذوق وہی شاعر ہے جن سے غالب کا اکثر چشمک بھی بتائی جاتی ہے، حالانکہ ذوق جو ہے وہ قصیدے کے شاعر ہیں، اور سودا اور ذوق کا جو قصیدہ ہے اس میں اکثر مقابلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا شاعر ہے جو قصیدہ نگاری میں زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا پوائنٹ ہے غالب کی بیوی. اکثر ان کی بیوی کا بھی نام پوچھ لیا جاتا ہے، تو ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام امراؤ بیگم تھا. غالب کے 7 بچے پے در پہ پیدا ہوئے اور 7 کا انتقال ہو گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص کے 7 بچے پے در پہ منتقل ہو گئے ہوں اس پر کتنا بڑا غم رہا ہوگا اور کتنی تکلیف سے وہ شخص گزرا ہوگا. بیوی کے بھانجے زین العابدین خان کے 2 بچوں کو انہوں نے گود لیا تھا. پہلے حسین علی جو چھوٹے بیٹے تھے، اور اس کے بعد باقر علی کو انہوں نے گود لے لیا تھا جو ان کے بڑے بیٹے تھے. کس کے؟ بیوی کے بھانجے کے. یہ اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنے بھانجے کے نہیں بلکہ بیوی کے بھانجے کے بچوں کو گود لیا تھا، کیونکہ غالب کی کوئی بہن تھی ہی نہیں، غالب کے صرف 2 بھائی تھے. غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے کلکتہ کا سفر کب کیا؟ 1828 عیسوی میں کیا، اور حالی کے مطابق 2 برس کلکتہ میں قیام کیا. یہ صرف حالی کا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے 2 برس کلکتہ میں قیام کیا تھا. غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران لکھنؤ، بنارس، ان 2 جگہوں پر انہوں نے قیام کیا تھا. لکھنؤ میں میر انیس سے ملاقات کی تھی. یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے شاعر سے مرزا غالب نے ملاقات کی، تو کس سے کی؟ میر انیس سے کی. غالب 2 مرتبہ رامپور بھی گئے. اچھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رامپور وہ کس سلسلے میں گئے تھے. سب سے پہلے وہ 1860 عیسوی میں گئے جب نواب یوسف حسن خان نے انہیں دعوت کی تھی کہ آپ ہمارے یہاں پر آئیں، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب وہ گئے تو 1865 عیسوی میں گئے اور ان کے انتقال پر گئے. کس کے؟ نواب یوسف حسن خان. اس کے بعد غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے. یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی مثنوی ہے جس میں انہوں نے اپنے 9 اساتذہ کا نام لیا ہے، تو وہ مثنوی ہے باد مخالف. اور کتنے شعراء حضرات کو؟ 9 شعراء حضرات کو اپنا استاد مانا ہے. غالب کے مخلص دوست مولوی فضل حق تھے جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 تقریباً حصہ جو تھا وہ نکال دیا تھا، اور اس کے بعد جو دیوان آج ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے سامنے آیا کب؟ جب انہوں نے 2/3 حصہ اس کا تقریباً نکال دیا. غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا. ناظرین یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ میر تقی میر اور غالب میں یہ بہت بڑا فرق ہے. میر نے کبھی بھی اپنے دواوین کو انہوں نے اس طرح سے یا کلیات کو انہوں نے اس میں سے کچھ کاٹ چھاٹ نہیں کی، لیکن غالب نے اس میں سے جو چیزیں نکالنے کے لائق تھی وہ انہوں نے نکال دی، اور آخر میں جو ان کا دیوان بچتا ہے وہ آج بھی ہر دل عزیز ہے.
اس کے بعد القاب، جن القاب سے ان کو نوازا گیا یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے. تو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، یہ ان کا خطاب تھا اور کس نے دیا؟ 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے دیا. ملک الشعراء کا خطاب انہیں کب ملا؟ ذوق کے انتقال کے بعد ملا. غالب سے پہلے ذوق جو تھے وہ ملک الشعراء تھے. اس کے بعد غالب کے شاگردوں کی بات کر لیتے ہیں. میر مہدی مجروح، ان جو یہ نام ہے شاگردوں کے، ان کے نام انہوں نے خطوط بھی خوب لکھے. تو اس کا بھی نثر میں جب نثر پر تبصرہ کیا جائے گا تو ان کے خطوط پر بھی تبصرہ کیا جائے گا اور تب بھی ان شاگردوں کے نام آئیں گے. تو میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، یوسف علی خان والی، بہادر شاہ ظفر، نواب ضیاء الدین خان نودرخشاں، منشی ہرگوپال تفتہ، علاء الدین خان علوی، ذکی عزیز، مشتاق جوہر، مرزا قربان علی بیگ سالک، یہ ان کے چند شاگرد ہیں جن کے نام اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں. غالب کے کارنامے بہت ہیں ان کے، فی الحال دیکھ لیتے ہیں. پرتوستان، یہ خاندان تیموریہ کے تاریخی حالات انہوں نے اس میں رقم کیے ہیں. اور اس کے بعد دوسری جو ان کی تصنیف ہے 10 ستمبوں کے نام سے 1858 میں یہ شائع ہوئی اور فارسی روزنامچہ ہے. یہ قاطع برہان، یہ 1862 میں شائع ہو رہی ہے اور محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت میں پائی جانے والی غلطیوں کی اس میں انہوں نے نشاندہی بھی کی ہے اور اس کی اصلاح بھی کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ کسی کی لغت میں ہم غلطی نکالیں اور نشاندہی کریں، اس کے بعد ہم اس کی اصلاح بھی کریں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ بے شک یہ ایک عالم کا ہی کام ہو سکتا ہے جو کہ غالب یہاں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پنچ آہنگ نام سے ہی ظاہر ہے یہ. تو یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ ان کی انشا پردازی کا ایک بہت ہی بہترین نمونہ ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے. گلِ رانا ایک تذکرہ بھی ہے، دیکھ لیجئے گا اس کے رائٹر اور کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا کہ گلِ رانا جو تذکرہ لکھا گیا اس کے رائٹر کون ہے. اس کے علاوہ گلِ رانا تصنیف ہے غالب کے فارسی کلام کی جو 1828 عیسوی میں شائع ہوئی. عود ہندی یہ بہت مشہور ہے اور یہ تو نیٹ ایگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے. 1869 میں عود ہندی جو کہ خطوط غالب کا پہلا مجموعہ ہے شائع ہو رہا ہے جس میں 162 خطوط شامل ہیں. اور آپ کو بتا دیں ناظرین کہ یہ جو مجموعہ شائع ہوا وہ غالب کی زندگی ہی میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد اردو معلیٰ دوسرا مجموعہ ہے جس میں 472 خطوط شامل ہیں. اشاعت کب ہوئی؟ 1869 میں. آپ دیکھیں کہ 1869 میں پہلا جو مجموعہ ہے عود ہندی یہ بھی شائع ہو رہا ہے اور اردو معلیٰ جو کہ دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے وہ 1869 میں شائع ہو رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ وفات سے پہلے شائع ہوا اور یہ وفات کے بعد شائع ہوا. پہلا وفات سے پہلے اور دوسرا وفات کے بعد. مکاتیب غالب یہ 1937 میں امتیاز علی عرشی نے اس کو مرتب کیا اور اس کے بعد اس کو شائع کیا. تو اس کا بھی آپ نام یاد رکھیں گے. بی بی کی نیٹ ایگزام میں یہ کوشچن پوچھا جائے کہ مکاتیب غالب کس سن میں شائع ہوا؟ 1937 میں. کس نے مرتب کیا؟ امتیاز علی عرشی نے. تصانیف غالب کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کی اگلی تصنیف رقعات غالب جو کہ فارسی خطوط کا مجموعہ ہے اور 15 مکتوب یعنی 15 خطوط اس میں شامل ہیں. اس کے بعد نادرات غالب جو کہ 47 خطوط کا مجموعہ ہے اور 1869 میں یہ شائع ہوا اور نبی بخش حقیر کے نام سے انہوں نے خط جو لکھے تھے وہ اس مجموعے میں شامل ہیں. قادر نامہ یہ ایک رسالہ ہے جو کہ 8 صفحات پر مشتمل ہے اور کس کے لیے لکھا گیا؟ جن بچوں کو انہوں نے گود لیا تھا یعنی کہ اپنی بیوی کے بھانجے کے بچوں کے متعلق انہوں نے ان کے لیے انہوں نے یہ رسالہ نکالا اور جس میں ہندی، عربی اور فارسی کے مترادف الفاظ کو پیش کیا گیا ہے. نکات غالب اردو زبان میں فارسی قواعد ہے. انشاء غالب انگریزی افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی. مثنویاں کل 11 مثنویاں انہوں نے لکھی جس میں سے سب سے طویل جو ہے وہ ابر گوہر بار ہے. بتا دیں ناظرین کہ ابر گوہر بار جو مثنوی ہے اس میں آگے اس کا تذکرہ آئے گا.
बाद मुखालिफ, इसमें गालिब ने अपनी गरीबुल वतनी का जिक्र किया है। गरीबुल वतनी यानी कि अपने वतन से दूर होना। अहले कलकत्ता की नामहरबानियों की शिकायत की है, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो अहले कलकत्ता थे उन्होंने जो सवालात उठाए थे गालिब की शायरी पर, उसका उन्होंने जवाब भी इस तसनीफ में पेश किया गया, इस मसनवी में। बाद मुखालिफ अब्र गौहरबार, ये 1095 अशार पर मुश्तमिल इनकी मसनवी है, और जिसको उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या उन्होंने बहुत ही तफसील से इसमें पेश किया है। इसके बाद दीवान गालिब की बात कर लेते हैं, जो कि इनका बहुत ही मशहूर, जिसको सभी तस्लीम कर चुके हैं, और ये उनका असली फनपारा है दीवान गालिब, जो कि शाया हो रहा है, जिसमें 1802 अशार हैं। और दीवान गालिब की जिंदगी में कितनी बार शाया हुआ, ये सवाल आ चुका है। ये 5 बार शाया हुआ। पहली बार 1841 ईस्वी में शाया हुआ, दूसरी बार 1847 ईस्वी में, तीसरी बार 1861 ईस्वी में, चौथी बार 1862 ईस्वी में, और आखिरी बार यानी कि 5वीं बार जब ये शाया हुआ तो 1863 ईस्वी में गालिब की जिंदगी में शाया हुआ। दीवान गालिब का नुस्खे अर्शी 1958 ईस्वी में पहली बार शाया हुआ। बता दें नाज़रीन कि नुस्ख़ा अर्शी क्या है। नुस्ख़ा अर्शी दर हकीकत वो नुस्ख़ा है जिसमें उन्होंने गालिब के उर्दू कलाम को तारीख़ी तरतीब के साथ पेश किया है। गालिब के मुंतखब उर्दू दीवान में कुल 4 कसायद भी शामिल हैं। वैसे तो कसायद बहुत से हैं और भी हैं, लेकिन जो मेन है वो 4 कसायद हैं, जिसमें से 2 जो इब्तिदाई कसायद हैं वो हजरत अली मुर्तज़ा की शान में उन्होंने लिखे हैं, और इसके अलावा बहादुर शाह ज़फ़र की शान में भी 2 कसीदे इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा 4 मुख्तसर कसायद शामिल हैं जो अंग्रेजी हक्काम की मदह में रकम किए गए हैं। अब इसके बाद नाज़रीन एक नज़र डालते हैं गुज़श्ता सालों में जो गालिब पर सवालात पूछे जा चुके हैं। गौर करें कि गालिब पर यहाँ पर उन्हीं सवालात का तज़किरा है जो उर्दू शायरी से रिलेटेड है। उर्दू नस्र में जो उनका खुतूत पर जो सवालात है वो हम उस वक्त उसका तज़किरा करेंगे जब नस्र में खुतूत की बात चल रही होगी। दीवान गालिब उनकी जिंदगी में कितनी मरतबा शाया हुआ, देखिए वही सवाल आ गया। तो कितनी मरतबा शाया हुआ? 5 बार। कब कब शाया हुआ ये यहाँ पर आपको बताया जा चुका है, और ये सवाल पूछा गया है जून 2009 में। पेंशन के लिए कलकत्ता का सफर किस शायर ने किया? गालिब ने किया। 2010 जून में ये सवाल पूछा गया। गालिब शिकन का मुसन्निफ, अब बता दें नाज़रीन कि इसके पीछे एक पूरी हिकायत है। यास यगाना चंगेजी का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ही मशहूर शायर है उर्दू के। तो वो खुद को गालिब शिकन कहा करते थे। तो उनकी ही जो तसनीफ है गालिब शिकन, ये उन्होंने ही तसनीफ की। और आपको बता दें कि यगाना की तबीयत में आखिर वक्त में काफ़ी एक तरह से इरिटेशन आ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत सारे शोरा के खिलाफ हो गए थे, जिनमें से ये गालिब के भी खिलाफ हुए और ख़ुद को गालिब का चचा कहते थे। तो उन्होंने गालिब शिकन नाम की तसनीफ लिखी थी, जिसका तज़किरा हम आगे करेंगे जब यगाना की बात हो रही होगी तब। ये जून 2009 में ये सवाल पूछा गया। असद किसका इब्तिदाई तखल्लुस था? तो असद गालिब का इब्तिदाई तखल्लुस था, जिसको उन्होंने बाद में चेंज कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि फारसी का कोई शायर था असद, तो उसके नाम को देख के और उसके शेर को देखकर उन्होंने अपना जो तखल्लुस था वो चेंज किया, और उसके बाद उसमें गालिब अख्तियार किया। ये दिसंबर 2010 में सवाल पूछा गया। गालिब का सन्ने वफात क्या है? 1869 में इनकी वफात हो रही है। कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है। ये सवाल पूछा गया है दिसंबर 2011 में। इसके बाद नाज़रीन, हर लफ्ज़ मिसले बिलौरे शफाफ है, तरन्नुम भी मौजूद है। दीवान गालिब के मुतालिक ये बात किसने कही? ये सवाल पूछा गया है, शायद ये 2015 में पूछा गया, और ये इसका जवाब जो होगा वो कलीमुद्दीन अहमद ने अपनी जो किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र और उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उसमें उन्होंने ये बात कही होगी। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? इन किताबों के नाम भी हमें याद होने चाहिए, जैसे कि उनकी जो मशहूर किताबें हैं कलीमुद्दीन अहमद की, या इसी तरह से पूरी लिस्ट है जो अभी लिखवाई भी जाएगी, और आप लोग भी इस पर वर्क करें और उसको सर्च करके लिखें और उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि नेट एग्जाम में ये सब सवालात आम है और पूछे जाते हैं, बेसिक चीजें हैं। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? अब्दुल रहमान बिजनौरी ने। उनकी बहुत ही मशहूर किताब है महासिन कलाम गालिब, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। ये सवाल पूछा गया है जून 2012 में।
اس کے بعد ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. یہ جو شعر ہے یہ کس نے لکھا، یہ سوال ہے اور یہ کس سن میں پوچھا گیا، سن یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو مرثیہ ہے یہ حالی نے لکھا اور یہ سوال ابھی 2017 میں شاید یہ پوچھا گیا تھا کہ کس شکل میں لکھا گیا. تو اس کی جو حیت ہے وہ ترکیب بند کی حیت میں لکھا گیا. ٹھیک ہے. حیوان ظریف کس کو کہا گیا، یہ سوال بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ حیوان ظریف کس کو کہا گیا ہے، غالب کو. کس نے کہا ہے، حالی نے کہا ہے. کس کتاب میں کہا ہے، یادگار غالب میں کہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دسمبر 2012 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حیوان ظریف کس شاعر کو کہا گیا. آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ غالب کا ہی شعر ہے کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. یہ شعر غالب کا ہے. پوچھا گیا کہ یہ شعر کس کا ہے، تو جواب غالب. دسمبر 2012 میں یہ سوال پوچھا گیا. اس کے بعد غالب کے والد کا نام پوچھا گیا. دیکھیے یہ دسمبر 2013 میں پوچھا گیا کہ غالب کے والد کا نام کیا تھا. تو مرزا عبداللہ بیگ، جو کہ آپ کو بھی لکھوایا جا چکا ہے، یہ ان کے والد کا نام تھا. پھر جہاد غالب کس کی تصنیف ہے، قاضی عبد الودود کی تصنیف ہے جہاد غالب. غالب پر اور بھی بہت سی مشہور تصانیف ہیں جن کی ایک لسٹ ہے اور اس کو آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا جو کمپٹیٹیو بکس ہوتی ہیں اس میں بھی یہ فہرست دی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ لرن کر سکتے ہیں یا ہم کو فالو کر سکتے ہیں.